کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتا ہے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اللہ نے آگے یہ فرما دی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا برابر ہو سکتا ہے جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا ہے؟ علم والے اور جاہل کبھی برابر ہو سکتا ہے کہ نہیں. جن کی نمازوں کے اندر اتنی جان ہو کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو ایماندار اور فاجر میرے دوستو اسی طریقہ سے ایماندار اور فاجر کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا ہی ہو تو پھر اندر نگری بن جائیں گے. نیکی اور بدی کا معیار ہی باقی نہیں رہے گا. علم و جہالت خلط ملط ہو جائیں تو فرمایا دونوں گروہ مساوی نہیں ہو سکتا ہے. علم کا حاصل کرنا فرائض میں داخل ہے. علم کی بغیر انسان نہ خدا کی ذات کو پہچان سکتا ہے، نہ اس کی صفات کو پہچان سکتا ہے، نہ توحید کو پہچان سکتا ہے، نہ آخرت کی معاملات اور نہ ہی حقوق کی ادائیگی میں تمیز کر سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اہل علم اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتا ہے. فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. ایسی مثالوں سے تو صاحب عقل اور دانش ہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے. عقل مند اور دانش مند یہ جو ہے نصیحت حاصل کر سکتا ہے. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا تو علم والے اور جاہل، ایک عالم دین اور ایک جاہل کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ایسے توحید اور کفریت میرے دوستو یہ بھی دونوں الگ الگ ہے. اسی طریقے سے تو نہ وہ توحید کو پہچان سکتا ہے، اگر عالم دین نہ ہو نہ وہ توحید کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ خدا کی ذات کو پہچان سکتا ہے، نہ وہ اللہ کی صفات اس کی صفات کو پہچان سکتا ہے. میرے دوستو کچھ بھی نہیں پہچان سکتا ہے. آخرت کی معاملہ میں بھی کچھ بھی نہیں پہچان سکتا ہے. نہ حقوق العباد پہچان سکتے ہیں، نہ حقوق اللہ پہچان سکتے ہیں. تمام چیزوں سے وہ فارغ ہے. تو کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب. بے شک عقل مندوں کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے مثالوں سے تو عقل مند ہی سمجھ سکتے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں. دانش مند لوگ، ارباب علم و دانش مند اس باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اب آئیے میرے دوستوں، اب ان کے بارے میں وہ صفات کس کے اندر تھے؟ وہ صحابۃ الاجمعین کے اندر اس قسم کی صفتیں تھے. اس قسم کی صفاتیں کن کے اندر تھے؟ صحابۃ الاجمعین کے اندر، جو ہمیشہ اپنے نمازوں میں، کبھی سجدوں میں، کبھی میرے دوستوں کھڑے کھڑے قیاموں میں اپنے وقت گزار دیتے تھے. سارے کی سارے رات اللہ اکبر اپنے وقت گزارتے تھے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ نماز پڑھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ روزہ اور نماز اور اجتہاد میں اگرچہ اصحاب رسول سے زیادہ ہو، پھر بھی اصحاب محمد تم سے بالے تھے. اصحاب محمد تم سے بالے تھے. امن ہوا قانتن، یعنی بالے وہ شخص جو اطاعت کرنے والا ہے. تو یہ اصحاب رسول ہے، تم سے بالے تھے. اب فرمایا کہ لوگوں نے سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ لوگوں نے سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے ابو عبد الرحمن، یہ اس لیے فرمایا کہ وہ دنیا سے بہت زیادہ بے رغبت تھے. ان کی دلوں کے اندر دنیا کی محبت نہیں تھا. یہ دنیا سے بے رغبت تھے اور ان کی رغبت آخرت کی طرف زیادہ تھے. یہ آخرت کی طرف ان کے رغبت بہت زیادہ تھے. میرے دوستو آج اگر ایمان والوں کو دیکھی جائے، آج اگر مومنوں کو دیکھی جائے، جو اپنے آپ کو سنی کہلاتی ہیں، جو اپنے آپ کو مومن کہلاتی ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتی ہیں،
میرے دوستوں وہ دنیا کے پیچھے اپنا وقت گزار دیتے ہیں، اپنے مال کمانے کے پیچھے اپنا وقت گزار دی ہے، اپنی میرے دوستوں تجارت میں اپنے وقت گزار دی ہیں۔ میرے دوستوں نہ ان کی سود کی تمیز ہے، نہ ان کی کرپشن کی تمیز ہے، نہ ان کی حلال کی تمیز ہے، نہ ان کے حرام کی تمیز ہے، ان کی کسی چیز کی فکر نہیں ہے، یہ دنیا ہی دنیا کماتے رہو۔ لیکن صحابۃ الاجمعین جو تھے وہ دنیا سے بے رغبت تھے، آخرت سے ان کی بہت زیادہ رغبت تھے، آخرت کی طرف یہ لوگ مائل تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسرے حدیث، ایک آدمی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا کہ کہاں ہے دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی کہاں ہے؟ میرے دوستو وہ بات آج بولے تو چلے، یہ تو ہے آج دنیا کے اندر کہ دنیا سے بے رغبتی کہاں ہے برتنے والے، دنیا سے بے رغبتی برتنے والے کہاں ہیں میرے دوستوں؟ آج اگر ہمارے میرے دوستوں پوری دنیا کے اندر جتنی مسلم ممالک ہے، جتنی مسلم ممالک، تقریباً ہر اسمبلی میں 300 350 400 ممبران ہوتے ہیں ان کی اپنے اسمبلی کی۔ اگر یہ صحیح ایماندار ہو، اگر 313 والے ایمان ہو، ان کی دلوں کے اندر ایمانی قوت ہو، ان کی دلوں کے اندر ایمانی جذبات ہو، یہ لوگ اگر سچے ہو، یہ لوگ امانتدار ہو، تو میرے دوستوں کوئی مسلمان ممالک آج کنگال نہیں ہوتی ہیں۔ آج پورے دنیا کے اندر میرے دوستوں پوری دنیا میں جتنے مسلمان ممالک ہیں، آج دیکھو میرے دوستوں، آج یورپ سے پیسہ لے رہا ہے، ورلڈ بینک سے اپنے قرض لے رہا ہے، سود کے اوپر اپنے قرض لے کر اپنا ملک کو چلا رہا ہے۔ آج مسلمان کنگال ہے، آج مسلمان ہر جگہ پہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایمانیت کی وجہ سے ان کی ایمان ان کی دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوئے، ان کی ایمان کی قوت نہ ہونے کی وجہ سے، ایمان کی جذبات نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر صداقت نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے اندر سچائیت نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ مسلمان تباہ اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے دوستو آج وہ صحابۃ الاجمعین کو دیکھو، ان کی نقش قدم پر جب چلو گے تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی برتنے والے کہاں ہیں؟ آخرت کی طرف رغبت کرنے والے، آخرت کی طرف توجہ کرنے والے، تو فرمایا دنیا سے بے رغبتی برتنے والے اور آخرت کی طرف توجہ کرنے والے کہاں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایسے اصحاب جابین، ایسے اصحاب جابیہ تھے کہ مسلمانوں میں سے 500 آدمیوں نے یہ شرط کی تھی کہ لوٹ کر نہیں جائیں گے، یہاں تک کہ میرے دوستو شہید کیے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سر منڈا ڈالے، دشمنوں سے لڑے اور سب کے سب شہید ہو گئے، صرف ایک آدمی بچے ہیں باقی ساتھیوں کی خبر دینے کے لیے، تاکہ وہ خبر دے سکے، باقی کوئی بھی باقی نہیں رہا، اللہ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے۔ میرے دوستوں ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ دنیا سے اتنی بے رغبت تھے اور آخرت کے لیے اتنی جنونیت، آخرت کے لیے اتنی خواہشمند تھے، اللہ اکبر، اللہ کی راہ پر شہید ہو چکے۔ 500 آدمیوں نے شرط کرتے ہوئے میرے دوستوں شرطوں کے ساتھ لوٹ کر نہیں جائیں گے، کہ لوٹ کر ہم نہیں جائیں گے، یہاں تک ہمیں شہید کر دیے جائے، اپنے سر منڈا ڈالے اور اس کی بعد اللہ کی راہ پر شہید ہو گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بچے نہیں، ایک شخص بچے ہیں جو کہ باقی سارے ساتھیوں کو، باقی شہداؤں کو خبر دے سکے۔ تو یہ بھی تو صحابۃ الاجمعین میں تھے نا میرے دوستوں، یہی تو تھی صحابۃ الاجمعین کی عادت مبارکہ۔